عرب کی سرزمین میں اہل کتاب ایک تو یہودی تھے جنہیں تورات ملی تھی۔ وہ سیدنا موسیٰ کے وفادار رہے، نہ انہوں نے اللہ واحد کی کہی باتوں کو مانا۔ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کا کہا نہ مانتے تھے۔ ان کی کتابوں میں آقا کی تمام تر نشانیاں درج تھیں۔ وہ اپنے بچوں کی طرح آقا کو پہچانتے تھے۔ جہاں جہاں وہ رہتے تھے، اپنے پڑوسی عربوں کو آقا کی آمد سے ڈراتے تھے۔ اپنے پڑوسیوں سے بڑے الجھے ہوئے تعلقات تھے۔ کچھ کو وہ اپنا حلیف بنائے رکھتے اور ان سے دوسرے پڑوسیوں کو پٹاتے۔ کبھی دوسروں کو حلہ شیری دے کر اپنے ہی دوست کہے جانے والے عربوں پہ چڑھائی کرا دیتے۔ اس میں سے ان کے پاس دو ایسے اثاثے تھے جو عموماً اس عہد کے دوسرے عربوں کے پاس نہ تھے۔ ایک تو ان کے پاس کافی جمع پونجی تھی، وہ عموماً امیر لوگ تھے۔ اس عہد کی اکثر صنعت ان کے پاس تھی۔ وہ زرگر تھے، سونے چاندی میں کھیلتے تھے، لوہے کے کاریگر بھی وہ تھے۔ تلواریں، ڈھالیں، نیزے، بھالے، چھریاں، چاقو بناتے تھے۔ کپڑوں کی کھڑیاں انہوں نے لگائی تھیں۔ کپڑوں کو رنگنے اور سجانے کے راز بھی جانتے تھے۔ عورتوں کے زیور اور بناؤ سنگار کے طور طریقوں سے بھی واقف تھے۔ اس صنعت میں اس زمانے میں بھی بہت منافع تھا۔ کچھ کے وسیع باغات تھے، کھیتیاں اور کھلیان تھے۔ ان سب سے وہ دولت جمع کرتے اور گن گن کے رکھتے جاتے۔ اس دور میں ضرورت مندوں میں بینک بن کر سود پہ پیسہ دینے میں وہ جمع کی ہوئی اپنی پونجی کو بنا پھیلائے پھلاتے رہتے۔ یوں معاشی مضبوطی کی وجہ سے وہ اپنے علاقے کے عربوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ دوسرا راز ان کے پاس آسمانی کتابوں کا تھا۔ اپنے علم و تدبر کے منفی استعمال سے وہ اپنی معاشی برتری سے ہمیشہ اپنے فائدے اور دوسروں کے نقصان کا کام لیتے۔ اگر کوئی پھر بھی نہ ان سے ودکتا تو وہ اسے آنے والے نبی کی آمد کا ڈراوا دے کر سہما دیتے اور کہتے، آنے والے نبی کے ہاتھوں ہم تمہیں قوم عاد اور ارم کی طرح تلف کر دیں گے۔ انہیں اللہ جانے یہ کیوں گمان تھا کہ آنے والا نبی آخر انہی کی قوم سے ہوگا۔ کہنے کو وہ سب بھی سیدنا ابراہیم ہی کی اولاد سے تھے۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ آئے تھے، اور اللہ کے حکم سے دونوں باپ بیٹا نے یہاں اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ بنایا تھا۔ سیدنا اسماعیل کے 10 سال بعد سیدنا ابراہیم کی دوسری محترمہ زوجہ سارہ کے ہاں سیدنا اسحاق پیدا ہوئے۔ سیدنا اسحاق سے سیدنا یعقوب، پھر سیدنا یوسف۔ یوں بنی اسرائیل سے انبیاء کی ایک طویل لڑی نکلی۔ اس میں سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ بھی تھے۔ سیدنا یعقوب ہی کا نام اسرائیل تھا، جن کو دھوکے سے ان کے لاڈلے بیٹے یوسف سے جدا کیا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ جب پھر بھی اللہ برحق نے ان کی سب تدبیریں پلٹ کے سیدنا یوسف کو ہی مصر کی حکومت دے دی، تو انہی کی قمیض کی خوشبو سے نابینا بوڑھے سیدنا یعقوب کو بیٹے کی جدائی برسوں بعد رونے کی روشنی مل گئی۔ یہودیت کے پورے فلسفے کو غور سے پڑھا جائے تو اس میں عبادات تو بہت نظر آتی ہیں، مگر ہر یہودی کا من اندر کا ٹکراؤ اللہ کے پیغمبروں سے کہیں زیادہ خود اللہ برحق سے نظر آتا ہے۔ شاید انہوں نے تاریخ کے کسی تلخ موڑ پہ خود کو ایسے موڑ لیا کہ وہ خود خدا بن کے اللہ کی خدائی کو اپنی مرضی سے ہانکنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ خود سری میں اتنے بڑے ہوئے تھے اور ہیں کہ انہیں شاید اللہ بھی خود سے کمتر اور چھوٹا لگتا ہے۔ شاید وہ چاہتے ہیں کہ زمانے بھر کے رازق اور مرضی جتانے والے صرف وہ خود ہوں۔ یوں ان کا علم ان کے کچھ کام نہ آیا۔ عرب میں دوسرے اہل کتاب سیدنا عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی تھے۔ ان کی عرب میں تعداد کم تھی۔ اپنے زمانے کے وہ سب سے بڑے سیاسی اور شاہی قوت تھے۔ سلطنت روم ان کی تھی۔ یورپ میں سب وہی تھے۔ شام، عراق اور مصر میں بھی انہی کے ساتھی یا حلیف تھے۔ حبشہ میں عدل اور رحم کا تاجدار نجاشی ان کا باجگزار تھا۔ وہ اپنے زمانے میں سپر پاور تھے۔ ان کا ٹکراؤ ایشیا میں ہی نہیں پوری دنیا میں سلطنت ایران سے تھا۔ ایران اور روم میں جنگیں ہوتی، کبھی رومی جیت جاتے، کبھی ایرانی۔ مسلمانوں کی ساری ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں۔ ایک بار آقا کے عہد میں کسی بڑی جنگ میں ایران نے روم کو ہرا دیا تو اللہ نے قرآن میں جلد ہی روم کے جیتنے کی خوشخبری سنا کے مسلمانوں کو خوش کیا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ قرآن پاک نے بھی سیدنا عیسیٰ کی جی بھر کے تعریف کی۔ ان کی والدہ ماجدہ سیدنا مریم کو پوری انسانیت، دنیا کی بہترین عورت مانا اور مسلمانوں کو یقین دلایا کہ پوری دنیا میں تم سے قریب تر جو لوگ ہیں وہ یہی عیسائی ہیں، کیونکہ انہی میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے اور تدبر کرنے والے لوگ ہیں۔ باقی اس عہد کی دنیا میں بھی کم و بیش ایک سا حال تھا۔ امریکہ کے جزائر تو اس وقت تک دریافت ہی نہ ہوئے تھے۔ وہاں ریڈ انڈین عرب کے مشرقوں کی طرح ہر ڈرانے والی چیز سے ڈرتے اور ہر ڈرنے والے کو ڈراتے تھے۔ عرب میں ریت تھی، وہاں سبزہ تھا۔ شمالی یورپ برف کی چھال سے تھوڑا تھوڑا ننگا ہو رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی میں وہ لوگ پتلی لمبی کشتیوں پہ دور جا کے شکار کرتے تھے۔ روس کی کوئی ایک آدھ بستی بسا کرتی تھی، ورنہ ان کا ہزاروں میل لمبا برفانی سائبیریا ویسے ہی تھا جیسے کم و بیش آج ہے۔
چین صدیوں سے زندہ جگمگاتی تہذیب ہے۔ آقا کی آمد سے بھی کم و بیش 1000 سال پہلے انہوں نے 1500 میل لمبی اور دریا جتنی چوڑی دیوار اپنی سلطنت کی راکھی کے لیے بنائی ہوئی تھی، جو آج بھی چاند پہ بیٹھ کے دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس علم، خرد، حکمت اور صبر تھا۔ آقا نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ آقا کے غلام چند سالوں بعد چین بھی پہنچے، سیکھنے بھی کچھ سکھانے بھی۔ ہندوستان کی الگ دنیا تھی۔ اس کے طول و عرض میں ٹھنڈے میٹھے پانیوں سے بھرے دریا کنارے خوشحال بستیاں بستی تھیں، جہاں کے راجے مہاراجے سونے اور چاندی میں کھیلتے تھے۔ انہیں پالنے والی پرجا آج ہی کی طرح گڈے پر بیل کی طرح بندھی تھی۔ آج گڈے والوں کے پاس کہنے کو گاڑیاں بھی ہیں، جسم پہ رکھنے کو کپڑے بھی رکھتے ہیں، مگر پالتے آج بھی یہی لوگ اپنے حکمرانوں کو ہیں۔ ان دنوں ہندوستان کی ساری پرجا کو پہناوے میں ایک لنگوٹی اور بنیان سے زیادہ کا اداکار نہ تھا۔ بہرحال پوری دنیا کے انسان دو بڑے طبقوں میں تقسیم تھے، ایک استحصال کرنے والے تاجدار، دوسرے استحصال کے شکار عوام الناس۔ وہ ساری پرجا، سارے لوگ اپنے سالاروں، سرداروں اور تاجوروں کو اپنی بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی کو تیج کر پالتے اور انہی کے جانوروں، بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کی طرح چارے کی دو مٹھیوں سے جی کے جی بھر کے انہی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے۔ انہی کے لیے جیتے، انہی کے لیے مرتے۔ یہی نہیں، اپنے راکشس تاجوروں کو خدا مان کے انہی کی پرستش بھی کرتے۔ ایسے میں اللہ کو اپنے معصوم انسانوں کی فلاح کے لیے اپنا رسول رحمت للعالمین بنا کے تو بھیجنا تھا، تو اللہ کو پوری انسانیت کا آقا اصل حسن اخلاق سے دکھانا تھا، دکھا دیا۔ رسالت کا اعلان ہوئے 11 سال ہو گئے۔ عرب ریگزاروں کا ذرہ ذرہ آقا کی آمد کا احوال جان گیا۔ جن بوٹوں کو بہت پانی ملا، انہی میں ابو جہل، ابو لہب اور سفیان بن حرب جیسے بدبخت اس وقت تک دشمن رہے، اور 500 کلومیٹر دور یثرب سے آئے 6 خوش نصیب ایک لمحے میں اپنے ہی نہیں، اپنے شہر کے نصیب قیامت تک چمکا کے لے گئے۔ آقا کے پیغام پہ لبیک کہا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگلے حج دنوں میں وہ اپنے اور ساتھیوں کو لے کر آقا کی پیروی کے لیے آئیں گے۔ یہودیوں کے پڑوسی ہونے کے سبب وہ مدتوں سے ایک آنے والے نبی کی بشارتیں سنتے آئے تھے۔ ان کے شہر میں دوسرا بڑا قبیلہ عربوں کا اوس تھا۔ اوس و خزرج ایک ہی ماں قائلہ کی اولاد تھے، جن کے باپ کا نام عمرو بن عامر تھا۔ یہ قحطانی قبیلے یمن میں کبھی خوشحالی سے رہتے تھے۔ جب وہاں اسد مارب پانی کا بنایا ہوا ڈیم ٹوٹ گیا تو وہ لوگ 3 صدی عیسوی میں یثرب آ گئے۔ یثرب میں پہلے سے کئی یہودی بستیاں بسی ہوئی تھیں، ان میں اکثر بخت نصر کے حملہ کے بعد ادھر سے بھاگے تھے، پھر 70 اور 135 میں رومیوں کے تشدد کا شکار ہوئے تو ادھر ہی آ گئے۔ مگر یہودیوں سے پہلے جو لوگ یثرب پہنچے، انہی میں سے ایک کا نام یثرب تھا۔ وہ امالیک قبیلے سے تھا۔ امالیک ایک بڑے قبیلے ابیل کی شاخ سے، جو املیک بن لو بن سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ پہلے وہ بابل کے علاقے میں رہتے تھے، پھر عرب کے جزیرہ نما کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ علامہ طبری کے نزدیک انہی کے جد امجد املیک عربی زبان کے بانی تھے۔ یہی عربی زبان کے بانیوں نے یثرب بسایا۔ یثرب کے لغوی معنی میں ملامت، فساد، خرابی اور بیماری کی نشانیاں دیکھ کے آقا نے اس کا نام بدل دیا اور فرمایا، اللہ نے اس پیارے شہر کا نام طابہ رکھا ہے۔ کوئی نہیں جانتا طابہ پاک کو کہتے ہیں، اور مدینہ کے معنی ہے شہر، پاک سرزمین۔ یہی اللہ کا چنا ہوا مقام ہے اپنے رسول کے لیے، ہمارے آقا کے لیے، ہمارے لیے۔ نصیب نصیب کی بات ہے، کوئی دریا کنارے کھڑا پیاسا رہا، کوئی محبت سے تڑپتا دور پیاسا کھڑا 2 آنسوؤں کے قطروں سے ہی سیراب ہو گیا، اپنا لیا گیا۔ لوگوں کی طرح جگہوں کے بھی اپنے نصیب ہوتے ہیں، جگہ جگہ کا نصیب ہوتا ہے۔ کوئی مقام اتنا نصیب لے کر نہیں آتا جتنا نصیب طابہ کو ملنے والا تھا۔ 6 خزرج قبیلے کے خوش نصیب اگلے سال اسی حج کے موسم میں 12 بن کے لوٹے۔ پہلے گئے 6 لوگوں کے سردار اب 12 کے جتھے میں آئے۔ ان کا نام اسد بن زارہ اور کنیت ابو عمارہ تھی۔ بنو نجار کے ذیلی قبیلے آقا کے دادا سیدنا عبد المطلب کی والدہ سیدنا سلمہ سے ان کا تعلق تھا۔ انہی 6 گئے لوگوں میں سے دوسری بار آئے 12 میں 5 وہی پرانے تھے، 7 نئے لوگ تھے۔ ان 9 لوگوں میں 2 قبیلے اوس سے بھی تھے۔ اوس و خزرج ہی کے 2 بڑے قبیلے یثرب میں تھے۔ اوس کے لغوی معنی ہے عطیہ، اور خزرج لغت میں جن معنوں میں بیان ہوا ہے وہ ہے ٹھنڈی ہوا۔ یوں صحرا کے جگر گوشے پہ صدیوں کے انتظار کے بعد اللہ نے جو نایاب گوہر انسانی تمام تر محاسن کی جملہ احسن ترین تقویم کو مجسم کر کے پیدا کیا تھا، اس پھول عطر کو آخری قیام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا عطیہ خزرج اور اوس مل گیا۔ اوس و خزرج میں خزرج تعداد میں زیادہ تھے، مگر ان کے یثرب کے یہودی قبیلے بنو قریظہ، بنو نضر اور بنو کینکا انہیں آپس میں لڑائی رکھتے۔ بنو کینکا امیر یہودی قبیلے والے خزرج کے حلیف تھے، باقی دونوں یہودی قبیلے اوس کے ساتھ تھے۔ پونی 2 صدیوں میں اوس و خزرج کے درمیان بے شمار لڑائیوں اور فساد کے علاوہ 11 خونی جنگیں ہو چکی تھی۔
آخری خوفناک جنگ جس میں دونوں دھڑوں کے اکثر سردار مارے گئے تھے اس کا نام یوم بعث تھا۔ بعث تھا تو ایک باغ کا نام، مگر وہ مزرعہ، وہ باغ ہمیشہ یثرب والوں کے لیے ایک دہشت کا روپ دھار گیا۔ کہنے کو اس آخری جنگ بعث جو آقا کے یثرب کی طرف ہجرت سے 5 سال پہلے 618 میں لڑی گئی تھی، اسی جنگ کی توسیع کے لیے اوس و خزرج کے لوگ عرب قبیلوں میں اپنے اتحادیوں کی تلاش میں پھرتے تھے۔ قریش سے بھی وہ حج کے موقعوں پر اسی اتحاد کے متلاشی تھے۔ آخر جنگ بعث سے پہلے وہ لوگ اس جوڑ توڑ اور تلاش اتحاد کے لیے مکہ آئے تھے، اور 2 بار ان لوگوں کی آقا سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ پہلی بار یثرب کے ایک سلیم الفطرت شریف زادے سوید بن ثابت جو بنو عمرو بن عوف اوس میں سے تھے، اسے آقا سے ملاقات کا شرف ملا۔ آقا نے اسے سلامتی کی راہ کی طرف بلایا۔ وہ جنگو جنون سے خوفزدہ تھا مگر تھا دانشور۔ بولا، میرے پاس بھی حکمت و خود کی پوتھیاں ہیں۔ آقا نے کہا، سناؤ۔ سوید بن ثابت نے لقمان کا نصیحت نامہ پیش کیا۔ آقا نے سنا اور تعریف فرمائی، اور ساتھ ہی بولے، مجھے اللہ نے اس سے بدرجہ افضل کلام سے نوازا ہے، سنو گے؟ سنائیے۔ سوید بن ثابت سنبھل کے بیٹھ گیا، کلام کی صداقت پہ یقین لے آیا۔ واپس گیا تو جنگی جنون کے آگے پس گیا۔ جنگ بعث شروع ہونے سے پہلے اسی جنگ کی تیاریوں میں مارا گیا، مگر لوگ کہتے ہیں اس نے آخری سانس تک امن اور سلامتی کی آقا سے دیکھی ہوئی راہ پر ہر قدم گزارا۔ ایاز بن معاذ بھی انہی دنوں مکہ میں اپنے قبیلے بنی عبد الاشل کے سردار ابو الحسیر انس بن رافع کے ساتھ آیا تھا۔ تب وہ نوجوان اور کم عمر تھا مگر عقل و خرد سے مالا مال۔ آقا ان کے حلقے میں بھی گئے۔ پتہ چلا ہونے والی جنگ بعث کے لیے اتحادیوں کے متلاشی ہیں۔ آقا نے فرمایا، اے لوگو، جس کام کے واسطے تم آئے اس سے بہتر کی بھی تم کو ضرورت ہے۔ آقا نے جنگ کی بجائے امن اور سلامتی کا راستہ دکھایا جو اللہ کا پسندیدہ ہے اور دلوں کو دور کرنے کی بجائے جوڑ کے رکھتا ہے۔ انہی قرآن سے اللہ واحد کا کلام سنایا اور انہیں اپنے پیغام کی طرف بلایا۔ کہتے ہیں نوعمر ایاز بن معاذ کلام پاک سن کے اچھل پڑا اور بے ساختہ بیٹھے اپنے سردار ابو الحسیر انس بن رافع سے بولا، سردار، یہ بات اس کام سے بہتر ہے جس واسطے سے ہم آئے ہیں۔ سردار نہ جانے کن وسوسوں اور اندیشوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ ہر گھڑی خوش نصیبی کی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے پاس ہی زمین پہ رکھا ہوا مٹی کا گھڑا اٹھا کے کم عمر ایاز بن معاذ کے سر پر مارا اور بولا، چپ رہو، اس وقت کسی اور کام سے آئے ہیں۔ جس کام سے وہ آئے تھے وہ جنگ بعث کی تیاری تھی۔ واپس گئے، آخری جنگ بعث ہوئی اور دونوں طرف کے سرداروں کے علاوہ اور بہت سے بے گناہ بھی مارے گئے۔ جنگ میں انسانی قدروں کی ابتری دیکھ کے ایاز بن معاذ بیمار ہوا اور مر گیا۔ اسے آخری دنوں میں جیتے دیکھنے والے کہا کرتے تھے کہ وہ آخری سانس تک آقا کے ملے پیغام کی خوشبو میں جیا اور مرا۔ ان 2 نیک روحوں نے یثرب میں بہت پہلے سے سچائی کی پیوندکاری کی ہوئی تھی۔ بیج بوئے ہوئے تھے، پودے اب نکلے، پہلے 6، اگلے سال 12۔ یہ 12 لوگ عقبہ کی گھاٹی میں حج کے دنوں میں آقا سے ملے، پیغام سنا اور آقا کے ہاتھ پہ اپنی وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ پہلی بیعت عقبہ کے طور پر محفوظ ہو گیا۔ بیعت کی شرائط سیدھی سادی تھیں۔ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ واحد کے سوا کسی کو عبادت نہ کریں گے، چوری، زنا اور اولاد کے قتل سے باز رہیں گے، کسی بے گناہ پہ الزام نہ دھریں گے، نیکی کے کسی کام میں رسول اللہ کی نافرمانی نہ کریں گے، حق بات کہیں گے اور حق کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ آقا نے بیعت لی اور فرمایا، اگر تم لوگوں نے اپنا عہد پورا کیا تو تمہارے واسطے جنت ہے، اگر کسی سے بھی غلطی سرزد ہوئی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر وہ چاہے عذاب دے، سزا دے یا معاف کر دے۔ 12 خوش نصیبوں نے یثرب جا کے گھر گھر میں حق اور سلامتی کے ایسے خوشبخت بیج بوئے کہ کھجوروں برا نخلستان شہر اپنے اشجار پیڑ پودوں سے کہیں زیادہ آقا کے پیروکاروں سے بھر گیا۔ مزے کی بات اور تھی، یثرب کے پیروکار آقا کو دیکھے بغیر آقا کی غلامی میں بنتے جا رہے تھے۔ دوسری خوش نصیبی ایک اور ہوئی، یثرب میں ایمان لانے والوں میں سب سے آگے وہاں کے سردار تھے۔ سردار جس قوم کے خردمند ہوں وہ قوم بڑی خوش نصیب ہوتی ہے۔ سرداروں کے پیچھے چلنا تو عامیوں کی مجبوری ہوتی ہے، پھر جب سرداروں کے قدم رائے حق کی شاہراہ پر چڑھ جائیں تو راستے آسان، منزل تیزی سے ملتی ہے۔ یہی ہوا۔ ان 12 حلف دے کے گئے نئے مسلمانوں نے اپنی تربیت کے لیے آقا سے ایک استاد مانگا۔ آقا نے اپنے ہم جد ہم شکل قریش کے جھنڈا بردار معزز خانوادے عبدالدار خوبرو ترین خوشبو میں ہر وقت معطر خوش لباس، گورے چٹے لمبے کندھے تک بیگے بیگے کالے بالوں اور چمکتی روشن آنکھوں میں تارے رکھ کے دھیمے لہجے میں تبسم افروز بات کرنے والے سیدنا مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر 2 بار پہلے حبشہ ہجرت کر کے بین الاقوامی سفارت کے آداب حاصل کر چکے تھے۔ آقا کی قربت سے انہیں اخلاقی حسنہ ملا تھا۔ آقا کے جد امجد قصہ کے بیٹے عبدالدار سے آقا کے چہرے کی مشابہت ملی تھی۔ کیا خوش نصیبی سے خوش نصیبی تھی۔ انہی کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن ابی مکتوم کو بھی قرآن کی تعلیمات سے روشناسی کے لیے بھیجا۔
سیدنا مصعب بن عمیر یثرب میں ابو عمارہ سیدنا اسد بن زارہ کے ہاں ٹھہرے۔ ان کا انداز تکلم، تبسم، خوش اخلاقی اور دلیل عمدہ پہ ہوتا۔ پیغام میں وہ آقا پر اترا قرآن سناتے، کوئی سن کے کیسے نہ گرویدہ ہوتا۔ دنوں میں انہوں نے عادی یثرب کو اپنے پیچھے لگا لیا، جدھر جاتے منڈلی سجا کے بیٹھ جاتے، بولنے لگتے تو منہ سے خوشبو میں لپٹے پھول جھڑتے، پھولوں سے باتوں کی پتیاں سرسراتی تو سننے والوں کے دلوں پہ اثر پذیرائی کی بوندا باندی ہونے لگتی۔ انہوں نے دنوں کے اندر صدیوں سے دلوں میں جمے انا اور جھوٹ کے بت ہلا دیے، دلوں کی راجدھانی پہ جس اللہ واحد کا عرش ہونا چاہیے وہی سجا دیا۔ ایک دن سیدنا مصعب بن عمیر اپنے میزبان مربی اسد بن زارہ کے ساتھ بنی عبد الاشل کے ظفر باغ پہنچے۔ وہاں ایک کنواں بھی تھا۔ کنویں کے پاس کھجوروں کے پیڑوں اور انگور کے چوڑے پھیلے مسکراتے ہاتھوں جیسے ہرے کھجور پتی بھریوں کے آس پاس قبیلے کے نوعمر اکٹھے ہو گئے اور سیدنا مصعب بن عمیر کی انگوروں سے رسیلی اور کھجور سے میٹھی باتوں سے محفوظ ہونے لگے۔ وہ باغ اسد بن زارہ کے خالہ زاد بھائی سعد بن معاذ کا تھا، جو بنی عبد الاشل سمیت پورے اوس قبیلے کا سردار تھا۔ اسد بن زارہ خزرج سے تھے، مگر دونوں قبیلوں کی آپسی شادیاں ہوا کرتی تھیں اور رشتہ داریوں میں باقی عربوں کی طرح یثرب کے عربی بھی جہاں باپ کی نسل سے فخر و افتخار کا امتیاز لیتے، ماں کی طرف سے ملے رشتہ داروں کو الگ والہانہ محبت اور یگانگت سے ملا کرتے تھے۔ اسی لمحے تک اسلام کا پیغام سعد بن معاذ کے دل تک نہ پہنچا تھا کہ سیدنا مصعب بن عمیر ان کے باغ میں خوشبو ٹانکنے آ گئے۔ باغ کے دوسرے کونے پہ سردار سعد بن معاذ اپنے ساتھی رئیسزادے اسید بن حضیر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جانتے تو تھے کہ جہاں یہ دو سیدنا مصعب بن عمیر اور اسد بن زارہ پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ انہیں تشویش ہوئی کہ یہ دونوں آج ان کے قبیلے کے نوعمروں کو بہکا دیں گے۔ سردار سعد بن معاذ نے اسید سے کہا، دیکھ اس قریشی سیدنا مصعب بن عمیر کے ساتھ میرا خالہ زاد بھائی اسد بن زارہ بھی آیا بیٹھا ہے۔ میں ادھر جا کے انہیں منع کرتا اچھا نہیں لگتا، تو جا انہیں بھگا آ۔ اسید نے ہاتھ میں پکڑی لوہے کی بچھی والی اپنی لاٹھی اٹھائی اور باغ میں عین اس کنویں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے چہرے پہ ناگواری اور درشتگی کا چہرہ چڑھا رکھا تھا کہ زیادہ لمبی بات کہنی سننی نہ پڑے۔ جاتے ہی بولا، اٹھو ادھر سے، کیوں ہمارے کم عمروں کو بہکا رہے ہو؟ سیدنا مصعب بن عمیر تو 2 بار سمندر پار حبشہ سے سیاہ چہروں کو نور سے دھو کے آئے ہوئے تھے۔ وہ سید کے سرخ ہوئے چہرے اور گھورتی آنکھوں سے کیسے سہمتے؟ وہی شہد برے میٹھے لہجے میں محبت بری آنکھوں سے نووارد کو دیکھ کے سلامتی کا سلام کیا اور کہا، بھائی باتیں کر رہے ہیں، تم بھی سن لو، اگر ناگوار گزریں تو معافی مانگ کے اٹھ جائیں گے، پسند آ گئی تو سننے رہنا۔ اسید کے دل میں تو پھول پتیوں بھرا باغ تھا، اگر لوہے کی سلاخ یا پتھر کی سل بھی اس کے دل میں ہوتی تو ایسی حسن بری احسن طریقے سے گرم جوشی اور محبت بری بات سے دل کا پتھر پسیج جاتا۔ بولا، بات تو تم نے انصاف کی اپنی لاٹھی کی نوکیلی نوک نرم مٹی میں گاڑی اور اسی حلقے میں باقیوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب سیدنا مصعب بن عمیر کے آگے ایک سردار زادہ بیٹھا تھا۔ سیدنا نے اسی احسن اخلاق، چمکتی آنکھوں اور دل کی اتھاہ سچائی سے پیغام سچ کہا، قرآن پڑھ کے سنایا کہ لمحوں میں وہی اسید بن حضیر ان کے پیغام حق کو سن کر قرآن اور صاحب قرآن آقا کا بن دیکھے غلام بن گیا۔ بولا، میں تمہارے پیغام پہ ایمان لایا۔ وہ چہرہ جو چند لمحوں پہلے ناگواری اور خوشنود بری جھریوں کے ساتھ سامنے آیا تھا، نور محمدی پہ اترے نور کا کلام نور سے نور ہو گیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر بولا، ایک کام کرو۔ سیدنا مصعب بن عمیر بولے، کیا؟ کہنے لگا، جس شخص نے مجھے تمہیں یہاں سے اٹھانے کے لیے بھیجا ہے وہ اپنی پوری قوم کا سردار ہے، اوس قبیلہ اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا، جو اس کے منہ سے نکلے قبیلے کا قانون ہے، میں جا کے اسے بھیجتا ہوں۔ اسے تم نے جیت لیا تو اس بستی کی ہر رکاوٹ تمہاری رکاوٹ سے ہٹ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، وہ واپس آ گیا اور کسی بہانے رئیس اوس بن سعد بن معاذ کو بھیج دیا۔ کہنے کو وہ بھی اپنے چہرے پہ جلال اور برہمی لے کر آئے تھے۔ بات بھی انہوں نے اسید سے بھی تند اور تیز لہجے کی مگر سامنے وہی دلوں میں سندر سچے موتیوں کی مالا پرونے والے زری زبان میں شہد لیے بیٹھا زرگر ساحد سیدنا مصعب بن عمیر تھا۔ وہ سردار کی آمد پہ حجت اور احترام سے اٹھا اور وہی بات کی جو اسید سے کی تھی۔ پھر وہی ہوا، سردار سعد بن معاذ کی لاٹھی بھی اپنی نوک کو زیر زمین دبا کے پیروکار کی طرح بیٹھ گیا۔ سردار نے کلام ربی سنا، آقا کے اوصاف اس سے بیان ہوئے، اسلام کی انسانیت، دوستی، برابری، محبت، اخوت کا احوال اس نے سنا اور اس کے دل نے یکباری نعرہ مستانہ لگایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اوس قبیلہ پورے کا پورا اس شام تک مسلمان ہو گیا۔ وہ سارا قبیلہ صرف ایک اندیکھے اللہ کا عبادت گار بن گیا اور ایک اندیکھے دور رہنے والے آقا کا بھی غلام ہو گیا۔ پورے قبیلے میں ایک شاعر قیس بن اسلط نے کچھ لوگوں کو حق سے کچھ سالوں تک دور رکھا۔ شاعر اور ایسے شاعروں کی شاعری اس لیے شاید قرآن کی زبان میں اپنی توصیف اور تائید نہ پا سکی، سوائے ان کے جنہوں نے شاعری کے پردے میں رہتے ہوئے بھی حق کو بلند کیا،
خوشیوں بھرا وقت جلدی کٹتا ہے۔ اگلا سال آیا تو لگا جیسے ابھی سال نہ ہوا ہو۔ یہ مکہ کی زندگی کا آخری سال تھا، نبوت کا 13واں۔ پھر حج دنوں میں عقبہ کی گھاٹی میں ہی مقام ملاقات ٹھہرا۔ اس بار آنے والوں پیروکاروں کی تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ کہنے کو وہ یثرب سے 500 لوگوں کے قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ راہ میں آتے اور منام قیام کے دوران وہ آپس میں ایک دوسرے سے یہی پوچھتے رہے، آخر کب تک ہم اپنے ہادی رسول برحق کو ان کے دشمنوں کے اندر چھوڑے رکھیں؟ ہمیں اپنے آقا کو ساتھ لے جانا ہے۔ آنے والوں میں عقبہ اولا کے 12 ذی وقاروں کے علاوہ سیدنا سعد بن ربیع، سیدنا منظر بن عمرو، سیدنا عبداللہ بن رواحہ، سیدنا برا بن معرور، سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا کعب بن مالک اور سیدنا عبداللہ بن عمرو بن رام جیسے اکابرین بھی شامل تھے۔ تاریخ کے پنے میں یہ انوکھی مثال ہے، ایک اجنبی دن، ایک اندیکھا ہادی ان کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا، اتنا محبوب کہ وہ اس کی خاطر وہ دنیا بھر سے ٹکرانے پر راضی ہو گئے۔ اپنا جان، مال، بچے، خاندان، صدیوں سے چلی آئی پرمپرا، رسم و رواج، زندگی اور موت کے سارے فلسفے بدل گئے۔ وہ سچے لوگ صد کے دل سے اندیکھے آقا کے غلام ہو گئے۔ پہلے یہ طے کرنا تھا کہ آقا سے کب اور کہاں ملاقات ہو۔ طے کرنے سردار بزرگ سیدنا برا بن معرور نکلے، ساتھ ان کے کعب بن مالک تھے۔ دونوں حرم کعبہ کی طرف چلے۔ دونوں نے پہلے کبھی آقا کو نہ دیکھا تھا۔ باقی سارے لوگ ان کے مکہ سے باہر منا میں ٹھہرے تھے۔ اب یہ دونوں بزرگ مکہ کے لوگوں سے پوچھیں، محمد بن عبداللہ رسول اللہ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے ہیں؟ کہاں ملیں گے؟ ایک مکی نے کہا، تم لوگوں نے مکہ کا مشہور خوشحال تاجر عباس دیکھا ہے؟ وہ تو اکثر مدینہ تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے۔ دونوں بزرگوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عباس بن عبد المطلب کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ راہ بتلانے والوں نے کہا، حرم کعبہ میں چلے جاؤ۔ عباس بن عبد المطلب انہی کے چچا ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ حرم کعبہ میں جو عباس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے وہی ہوں گے۔ دونوں کے قدم تیز ہو گئے، دل تیز دھڑکنے لگے۔ حرم کعبہ ان کے سامنے آ گیا۔ حرم کعبہ تو صدیوں سے وہی تھا، مگر اس حرم میں آقا سے ملنے کا اشتیاق اب ان ملاقاتیوں کا دیدنی تھا۔